لکھا ہے کہ جو آدمی دین کی مجلس میں بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتا، رغبت کے ساتھ دین سیکھنے کی طرف توجہ نہیں کرتا، تو گویا کہ لم یرد اللہ بہ خیرن، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا، یعنی وہ اللہ کی توفیق سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نے جو خیر و بھلائی ایسی مجلسوں میں رکھی ہے اس سے محروم ہے، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ تو ایسی مجلسوں سے منہ موڑ کے چلے جانا جس میں خالص قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہو، یہ بہت بڑی کوتاہی اور انسان کی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے جن جن انعامات کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نوازے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں موضوع تو کچھ اور لے کر آیا تھا تیار کر کے، پچھلے موضوع سے متعلق تھا، اور میں وہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ اسباب و برکت فی رزق کے بارے میں لوگ بڑے پریشان ہیں، یہ پتہ نہیں کمائی بھی کرتے ہیں، پیسے کدھر جاتے ہیں، پوری نہیں پڑتی، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے لیکن 2-3 سوال ضروری آ گئے جن کی میں وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جو سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہے ہیں۔ کچھ احباب نے یہ ریکویسٹ بھی کی کہ میں درس کے اندر ان کی وضاحت کروں، تو آج پہلے ان سوالات پہ تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر وقت بچا وغیرہ اگلے درس میں یہ موضوع بیان کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نماز فرض ہو یا نفل؟ نماز کے اندر اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں دعا کرنا، سجدے کی حالت میں یا تشہد کی حالت میں، کیا اپنی زبان کے اندر دعا کرنا جائز ہے؟ اس پر کئی لوگوں کے فتوے سوشل میڈیا پہ ہیں جو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے ان کے پاس بھی واضح دلیل کوئی نہیں ہے، وہ صرف یہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت کے ساتھ دعائیں کرو۔ تشہد میں فرمایا کہ درود پاک پڑھنے کے بعد ثم لیتخیر من الدعاء ما شاء، پھر جو چاہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو وہ لوگ جو عام طور پر دعائیں یاد نہیں کرتے، ان کے لیے انہوں نے ایک راستہ کھول دیا، اور وہ اس فتوے کو بہت اس کی تشہیر کر رہے ہیں کہ جی تاکہ لوگ اس میں اپنی سہولت سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ عربی میں مسنون دعائیں یاد نہیں کرنی پڑیں گی، لہذا جس طرح کہ ساری عمر ہمیں وطروں کی دعا یاد نہیں ہوئی، اذان کے بعد کی دعا ہمیں یاد نہیں ہوئی، حالانکہ ان کی بڑی فضیلت ہے، ہر مسلمان کو حفظ ہونی چاہیے، بچپن سے ہی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں جو صحیح بات ہے، ایک بات موٹی سی ذہن میں رکھیں کہ نماز کی لینگویج عربی ہے۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، نماز کی زبان عربک ہے، نماز کی زبان عربی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چلو مکہ کے رہنے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو عربی تھی، مدینہ طیبہ میں رہنے والے بھی عرب تھے، لیکن جب فتوحات ہوئیں، دوسرے ملک فتح ہوئے، اور ان ملکوں کے اندر اجمی لوگ تھے، کسی کی زبان فارسی تھی، کسی کی زبان کچھ اور تھی، عبرانی زبان تھی، کوئی بھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز عربی میں ہی سکھانے کا حکم دیا۔ جو آپ کے معلم جاتے تھے، مبلغ جاتے تھے، سب کو عربی میں ہی زبان سکھاتے تھے، خواہ وہ کسی ملک کے رہنے والا ہو، فارسی ہو اس کی اصلی زبان، اس کو بھی عربی میں نماز سکھائی۔ تو جس کا معنی یہ ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کی زبان عربک نہیں ہے لہذا ان کی زبان میں ان کو نماز سکھا دو اور وہ ترجمے کے ساتھ وہ نماز پڑھ لیتے، ایسے نہیں، بلکہ نماز عربی زبان میں سکھائی، دعائیں عربی زبان میں سکھائیں،
یہ نہیں فرمایا کہ وطروں کی دعا اگر نہیں کوئی یاد پر کرتا تو وہ اجمی ہے تو وہ اپنی زبان میں پڑھ لے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ معلم جو جاتے تھے، قرہ جاتے تھے، دین سکھانے والے جاتے تھے، ان علاقوں میں جو اسلام کے اندر لوگ داخل ہوئے اور وہ اجمی تھے، ان کی زبان غیر عربی تھی، ان کو بھی نماز عربی زبان میں ہی سکھائی گئی۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کے بارے میں فرمایا کہ کثرت کے ساتھ دعا کرو، اس سے مراد وہ دعائیں ہیں جو آپ نے سکھائی ہیں، ان کو بار بار کرو۔ یا سجدے میں ایک سے زیادہ دعائیں آپ نے سکھائی ہیں، رکوع میں ایک سے زیادہ دعائیں سکھائی ہیں، تو وہ دعائیں عربی زبان میں پڑھو۔ نماز نفلی ہو یا فرض ہو، اس میں غیر عربی زبان میں دعا کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پہلی بات، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ جب بھی سردی آتی ہے، موسم شروع ہوتا ہے، عام حالات میں بھی ہوتا ہے، تو یہ جرابوں پر مسح کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں کچھ بھائی شک و شبے کا شکار ہوتے ہیں اور کسی کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کے اندر موزوں اور جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے ہم کو، تو اس پر عمل کرنے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں خاص۔ دو لفظ استعمال ہوئے حدیث پاک میں، ایک خف اور ایک جورب۔ عام طور پر یہ سردیوں سے پاؤں کو بچانے کے لیے، گرد و غبار سے پاؤں کو بچانے کے لیے دو قسم کے کور استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک چمڑے کا بنا ہوا، اسے عربی زبان میں خف کہتے ہیں، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں موزہ۔ ایک کپڑے کا یا اون کا یا دھاگے کا بنا ہوا، جسے عربی زبان میں جورب کہتے ہیں۔ دونوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے مسح کرنا ثابت ہے، لیکن مسح کرنے کے لیے شرائط ہیں۔ مسح کرنے کے لیے شرائط ہیں، جن میں پہلی شرط یہ ہے، یہ شرائط آپ یاد رکھنا کہ ہر مسلمان کو عمل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس جراب یا موزے پر ہم نے مسح کرنا ہے وہ پاک ہو، یعنی کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا نماز کے لیے ضرور شرط ہے۔ تو وہ موزہ یا جراب پاک ہو۔ دوسرا، وہ محل فرض کو ڈھانپنے والا ہو۔ محل فرض کو ڈھانپنے کا معنی کیا؟ کہ اس کے ساتھ انسان کے پاؤں کا پنجہ اور ٹخنوں تک اس نے کور کیا ہو۔ یہ جو شارٹ سی جرابیں ہوتی ہیں، جن میں صرف انگلیاں چھپی ہوتی ہیں اور ایڑیاں چھپی ہوتی ہیں، ٹخنا ننگا ہوتا ہے، اس پر مسح نہیں ہوتا۔ محل فرض کا معنی یہ کہ جتنا پاؤں وضو کرتے وقت دھونا فرض ہے، وہ اس کو ڈھانپنے والا ہو۔ دوسری شرط یہ۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جرابیں یا موزے وضو کر کے پہنے گئے ہوں، وضو کر کے طہارت کی حالت میں پہنے گئے ہوں، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے وضو کیا، فجر کی نماز کے لیے وضو کیا، آپ نے جرابیں نہیں پہنی، آپ کا وضو برقرار ہے، آپ گھر گئے، آپ ڈیوٹی پہ جانے لگے ہیں، آپ نے جرابیں پہن لی ہیں، تو یہ جرابیں آپ نے وضو کی حالت میں پہنی ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا اور وضو کر کے اسی وقت جرابیں پہن لیں، تو یہ وضو بھی آپ نے یہ جرابیں بھی یا موزے بھی آپ نے وضو کی حالت میں پہنے ہیں۔ اب جب آپ کا وضو ٹوٹے گا، مثلا ظہر کے وقت آپ کو واش روم جانا پڑتا ہے، قضائے حاجت سے فارغ ہو کر استنجا وغیرہ کر کے آپ فارغ ہوتے ہیں، تو آپ وضو کرنا چاہتے ہیں، تو چونکہ آپ نے جرابیں وضو کرنے کے بعد پہنی پھر اتاری نہیں،
یعنی وضو ٹوٹنے کے بعد آپ نے اتاری نہیں، تو آپ ان جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں. آپ ان جرابوں پر مسح، کیونکہ آپ نے طہارت کی حالت میں یہ پہنی تھی، وضو کی حالت میں یہ جرابیں پہنی تھی. پھر یہ مسح جو ہم نے کرنا ہے، یہ مسح کی مدت کے اندر ہو، مسح کی مدت کے اندر ہو. مسح کی مدت کیا ہے؟ جس طرح ہم لوگ مقیم ہیں، ہمارے لیے 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں. اس کے بعد جرابوں پر یا موزوں پر مسح اوپر والے حصے سے کیا جائے گا، نیچے والے حصے سے نہیں، اوپر والے حصے سے مسح کیا جائے گا. یہ شرائط ہیں جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں. جرابوں پر مسح یا موزوں پر مسح، اس کی مدت کب سے ہم کاؤنٹ کریں گے؟ اس کی مدت ہم اس وقت کاؤنٹ کریں گے جب سے ہم نے وضو ٹوٹنے کے بعد جرابوں پر مسح کیا ہے. مثلا فجر کے وقت آپ نے وضو کیا، جرابیں پہن لی آپ کا، تو اس کے بعد آپ نے ظہر کے وقت جو وضو کیا تو اس میں آپ نے پاؤں نہیں دھوئے بلکہ جرابوں پر مسح کیا ہے، تو یہاں سے آپ کے مسح کی مدت سٹارٹ ہوگی. جب پہلی بار مسح کریں گے تو مسح کی مدت سٹارٹ ہوگی. یعنی ایک آدمی رات کو وضو کرتا ہے نماز کے لیے یا سوتے وقت وضو کرتا ہے، وہ جرابیں پہن لیتا ہے، پھر ان کو اتارتا نہیں، تو فجر کے وقت اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جرابیں اتار کر پاؤں دھوئے. اگر وہ مسح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے وہ جرابیں وضو کی حالت میں پہنی تھی اور اس کے بعد اتاری نہیں. وضو ٹوٹنے کے بعد ساری رات اس نے پہنے رکھی. مسح اوپر والے حصے سے کیا جائے گا اور مسح ایک ہی بار کیا جائے گا. مسح ایک ہی بار کیا جائے گا. دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو تر کر کے دائیں پاؤں کا مسح، بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو تر کر کے بائیں پاؤں کا مسح، یا ایک ہاتھ سے دونوں پاؤں کا بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ مسح کریں گے تو اس وقت ترتیب وہی رہے کہ پہلے دایاں پاؤں اور بعد میں بائیں پاؤں کا مسح. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ تر کر کے وہ مسح کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بائیں لیفٹ سائڈ والا پہلے کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور رائٹ سائڈ والا بعد میں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اس ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے گا. یہ ہے جرابوں کا مسح کرنا جائز ہے، لیکن اگر غسل جنابت کی حاجت ہو جاتی ہے تو پھر جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں. پھر جرابیں اتار کر غسل کرنا ہوگا، پھر پاؤں کو دھونا لازمی ہے، پھر جرابیں اتار کر مسح کرنا ہوگا. یہ تھا جرابوں پر مسح کرنے سے متعلق چند باتیں. اس کے بارے میں اگر کوئی سوالات ہوں گے تو پھر انشاءاللہ ہم آئندہ دروس کے اندر ان کو لیں گے. اسی طرح ایک آدمی ہے، وہ جرابیں پہنتا ہے فجر کی نماز وضو کرنے کے بعد، ابھی اس کا وضو برقرار ہے تو وہ جرابیں اتار دیتا ہے، آفس جانے کے لیے چینج کرتا ہے، تو یہ بھی ان جرابوں پر مسح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی وضو کی حالت میں پہنی گئی ہیں. اگرچہ اس نے چینج کی ہیں لیکن وہ وضو کی حالت میں پہنی گئی ہیں. ایک سوال یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے متعلقہ ایک سوال تھا کہ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے سردیوں کے موسم میں کہ پانی گرم کر کے وضو کرنا، اس میں اشکال کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ پانی جس کا کوئی وصف تبدیل ہو جائے، یعنی رنگ تبدیل ہو جائے، ذائقہ تبدیل ہو جائے، بو تبدیل ہو جائے، تو اس کے ساتھ وضو نہیں کر سکتے، وہ پانی پاک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس حدیث میں ایک لفظ آخر میں یہ بھی ہے، بنجاست تحدث فیہ، ایسا پانی جس کے ساتھ نجاست پڑنے سے اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسرا، پانی کو گرم کرنے سے پانی کا کوئی وصف تبدیل نہیں ہوتا. پانی کو گرم کرنے سے
پانی کا کوئی وصف تبدیل نہیں ہوتا، نہ پانی کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، نہ پانی کا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے، نہ اس کے اندر سے بو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کا معنی یہ ہے کہ ٹمپریچر کا بدلنے سے کبھی زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کبھی زیادہ گرم ہوتا ہے، تو اس سے پانی کے کسی وصف میں فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے پانی گرم کر کے، خواہ گیزر کے ذریعے ہو، آپ ویسے برتن میں پانی گرم کر کے سردی سے بچنے کے لیے اس سے وضو کریں تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا، اس کے ساتھ ساتھ کہ بعض شبہات اس طرح کے بھی ہیں کہ جی موزے پر یا جرابوں پر جو مسح کرنا یہ سفر کی حالت میں جائز ہے، مقیم کے لیے جائز نہیں۔ میرے بھائیو یہ بات بھی درست نہیں، کیونکہ اگر مقیم کے لیے جائز نہ ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ مقیم 1 دن اور 1 رات مسح کر سکتا ہے اور مسافر 3 دن اور 3 راتیں مسح کر سکتا ہے، جس کا معنی کہ مقیم بھی کر سکتا ہے جرابوں پر مسح، اور اس کے لیے سردی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، عام حالات میں بھی اگر کوئی مسح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، سفر میں بھی کر سکتا ہے اور حضر میں بھی کر سکتا ہے۔ ایک سوال یہ آیا کہ بعض لوگوں کے ہاں یہ اشکال پایا جاتا ہے، اور بعض ہماری مائیں وہ بھی اس بات کا بعض اوقات سہارا لیتی ہیں کہ ماں کے حق اللہ تعالیٰ نے اولاد پر 3 رکھے ہیں، والد کا حق 1 رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ماں کہے، والدہ کہے کہ اپنے والد کی نافرمانی کرو، کیونکہ میں تمہیں حکم دے رہی ہوں، میرے 3 حق زیادہ ہیں، تو کیا اولاد کو والد کی نافرمانی کرنی چاہیے؟ ایک موٹا سا اصول اور ضابطہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو کسی کام میں تو اس وقت مخلوق کی بات اور اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ قرآن پاک میں جہاں بھی ذکر کیا ہے، دونوں کا ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدہ کے ساتھ بھی نیکی کرو، والد کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ فرمایا والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، والد راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے۔ والد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا درمیانہ دروازہ قرار دیا ہے، تو والد کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب اگر والدہ کہتی ہے کہ اپنے والد کی نافرمانی کرو، اس کی بات نہ مانو، تو والدہ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ والدہ کی خدمت، احسان اس کے ساتھ کیا جائے گا، لیکن اسی طرح اگر والد کہتا ہے کہ تم اپنی والدہ کی نافرمانی کرو تو اس کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح شوہر اگر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو اپنے والدین کو نہیں ملنے کے لیے نہیں جا سکتی، جبکہ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، وہ کہتا ہے میرا بڑا حق ہے، اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو مجھے ہوتی، لیکن اس کو یہ حق نہیں ہے کہ بیوی کو نماز پڑھنے سے روکے، بیوی کو پردہ کرنے سے روکے، یا بیوی کو اپنے والدین کو ملنے سے روکے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات، ہاں اگر اختلاف ہو جاتا ہے کہ ماں کا ایک مشورہ ہے، باپ کا ایک مشورہ ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں علماء کا جو صحیح قول ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس مسئلے کی نوعیت کیا ہے۔ اگر اس مسئلے کا تعلق کاروبار کے ساتھ ہے تو والد کاروبار اور باہر کے معاملات کو بہتر جانتا ہے، وہ اولاد کو کہتا ہے کہ یہ کام کر لیں، ماں کہتی ہے نہیں کرنا، تو ایسی صورت میں والد کی بات مانی جائے گی، لیکن ماں کی بھی گستاخی نہیں کی جائے گی، ادب احترام سے ان کو سمجھا لیا جائے گا۔ اگر کوئی گھریلو معاملات ہیں جو والدہ سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں تو والد اس کی خلاف ورزی کا حکم دیتے ہیں تو پھر والدہ کی بات مانی جائے گی، لیکن والد کی گستاخی بھی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی آیا کہ ہم بعض اوقات سفر کر رہے ہوتے ہیں گاڑی کے اندر، تو ایسی صورت میں قرآن پاک کی تلاوت سنتے سنتے سجدہ تلاوت آ جاتا ہے،
سجدہ تلاوت آ جاتا ہے، تو ہمیں وہ سجدہ کیسے کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ سجدہ تلاوت مستحب ہے، کرنا افضل ہے، فرض نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات سجدہ تلاوت والی آیات پڑھی اور سجدہ کیا، اور بعض اوقات سجدہ تلاوت والی آیات تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا، امت کو بتانے کے لیے۔ تو ایسی صورت میں لازمی نہیں ہے کہ گاڑی کھڑی کر کے آپ سجدہ کریں، آپ تلاوت کنٹینیو رکھیں یا اس کو سنتے رہیں، اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ جب گاڑی کھڑی کریں کسی جگہ پہ جا کر ٹھہریں تو سجدہ کریں۔ لیکن ہاں، اگر آپ اس قریب وہ سجدہ گزرا ہے تو آپ نے جا کر رکنا تھا کہیں، تو آپ وہاں سجدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے۔ یہ چند سوالات تھے، اور بھی کئی سوالات کیے بعض احباب نے، لیکن یہ سوال جو تازہ تھے ان کی میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں آپ بھائیوں کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ یہ درس تو اگلے انشاءاللہ درس میں زندگی رہی تو بیان کریں گے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ جی 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 صحیح، ہاں جی۔ دیکھیے، پہلی بات تو اس میں ایک تو اسباب تلاش کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، یہ دعا جو ہے نا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، یہ دعا وہ کثرت کے ساتھ پڑھے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ دوسرا، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ یہ کثرت کے ساتھ پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دے گا اور اس کی پریشانی بھی دور کر دے گا۔ لیکن یہ جو اتار چڑھاؤ آتا ہے نا، اتار چڑھاؤ کاروبار کے اندر، رزق کے اندر، تو یہ بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے انسان کی، بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے۔ رزق جتنا اللہ نے لکھا ہے وہ لازمی مل کے رہنا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی باندھ نہیں سکتا، کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ اور جہاں اللہ نے رزق لکھا ہے وہاں ہی آپ دیکھیں کہ یہ 60 سال کے چکر میں جن کا کئی لوگوں کا رزق یہاں سے اللہ نے ختم کر دیا تھا وہ چلے گئے، اور جن کا اللہ کو منظور ہے کہ اب ادھر ہی رہیں گے تو قانون ختم کرا دیا اللہ تعالیٰ نے، ہیں جی۔ اس لیے جب تک کسی کا رزق کسی جگہ پہ لکھا ہے اس کو کوئی وہاں سے ہٹا نہیں سکتا، اس کا رزق جو ہے اس کو روک نہیں سکتا۔ جب اللہ نے اٹھا لیا تو پھر کئی لوگ وہ ابھی 30-35 سال کی عمر میں تھے، کوئی ایسا معاملہ بن گیا ان کو یہاں سے جانا پڑا۔ تو اس لیے رزق جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی سے ہی ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، اور پریشانی کے حل کے لیے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ، لیکن ان اسباب پہ بھی میں نے آج وہی بیان کرنا تھا، لیکن اگلے درس میں بیان کروں گا کہ یہ جو رزق کے اندر اتار چڑھاؤ یہ کبھی ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلے درس میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ جی 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 صحیح صحیح۔ کس پہ؟ نہیں، یہ جو واش روم جانا اور چیز ہے، اگر جرابیں آپ نے وضو کر کے پہنی ہیں تو پھر ان پہ مسح کر سکتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، کیونکہ یہ مسح کی اجازت ہی تابع جب وضو ٹوٹے اور آپ دوبارہ کریں، ہاں جی، تو آپ جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے حل یہ ہے کہ عام حالات میں آپ انڈر ویئر پہن کے رکھیں، نماز کے وقت اس کو اتار لیں، تاکہ کپڑے جو ہیں وہ پیشاب کے قطروں سے یا نہیں، بعض اوقات پتہ چلتا ہے اس عمر میں ہو جاتا ہے، تو محفوظ رہیں، تو انڈر ویئر کا استعمال کریں اور نماز کے وقت اتار لیے۔ جی
دیکھیے یہ سوال میرے خیال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں آئے تھے نا، تو ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا جتنا ہوتا ہے نا تو میں بالکل اس میں سے کچھ نہیں لیتا، یعنی میں اس کو لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ آج تک میں نے اپنی کسی ویڈیو یا کسی لیکچر وغیرہ کا کچھ نہیں لیا۔ تو یہ جو دیکھنے کی بات ہے کہ وہ جو میٹر آگے شیئر کر رہے ہیں وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو کوئی اچھی بات شیئر کرتے ہیں تو اگر اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اس کا کچھ نہ لیں تو بہتر ہے، اللہ اجر دے گا۔ لیکن اگر کوئی اچھی باتیں دین کی تعلیمات شیئر کر کے ان کو کچھ ملتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ لیکن بری چیز یعنی جو غلط عقائد اور نظریات ہوں یا بری باتیں ہوں یا فوش قسم کے یا اس طرح کے ڈرامے وغیرہ ہوں تو ان کو شیئر کر کے ان سے ان کی کمائی جائز نہیں، وہ درست نہیں ہے۔ ہاں جی، نہیں، جراب کو گیلا کرنا مقصود نہیں ہے، انگلیوں کو، ہاتھوں کی انگلیوں کو تر کر کے، اب دیکھیں کہ یہ اس کے لیے جو کنڈیشن ہوگی، ہاتھ کی انگلیوں کو اس طرح تر کر کے پاؤں کی انگلیوں پہ رکھیں اور پنڈلی کی طرف لے آئیں، پھر اس طرح اس پہ رکھیں اور پنڈلی کی طرف لے آئیں ایک دفعہ ہی۔ تو یہ ہے، جرابوں کو اگر گیلا ہی کرنا تھا تو پاؤں دھونے میں کیا اس میں تھا، تو پھر اس طرح نیچے سے پھر مسح کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، صرف اوپر سے مسح کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ اب لائٹیں بند کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ ہاں جی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ موبائل کے اندر اگر قرآن پاک آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں نا، یہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے نا، تو یہ مصحف کے حکم میں نہیں ہے، یہ قرآن پاک کے حکم میں نہیں، یہ جو ہی آپ اس کو بند کریں گے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب کھلا ہوگا تو پھر وہ ہاں بند کر دیں تو یہ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، جی پڑھ کے بند کر دیں تو ٹھیک ہے۔